السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 72 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جنگ موتا کس طرح وجود میں آئی، جنگ موتا میں کیا کیا کارنامے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو قیصر روم کا گورنر شرچیل بن عمر و خسانی جو بلقا پر مامور تھا، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ بلقائے اردن میں ہے اور بلقائے قریب موتا ایک آبادی کا نام ہے جہاں پر مسلمانوں کی یہ جنگ ہوئی تھی۔ چونکہ قاصد کا قتل اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا، لہٰذا حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے قتل کی اطلاع جب رسول اللہ کو ملی تو آپ پر سخت گرا گزرا۔ آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ جب زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور جب حضرت جعفر شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ یہاں تک کہ سپہ سالار ہوں گے، رسول اللہ نے لشکر کو روانہ فرماتے ہوئے یہ وصیت فرمائی، جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے، اس مقام پر پہنچ کر وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کسی عمارت کو نہ گرانا اور وہاں کے درخت نہ کاٹنا۔ لہٰذا لشکر اسلام شمال کی طرف سے بڑھتا ہوا اردنی علاقے میں مان پہنچا اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اسے جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں 1,00,000 رومی فوجیوں کے ساتھ خیمہ زن ہے اور اس کی مدد کے لیے لخم و جزام بلقین قبائل عرب کے قریب 1,00,000 سپاہی بھی جمع ہیں۔ مسلمانوں کو دشمن کی اتنی بڑی تعداد کی خبر ملی تو انہوں نے مجلس شورا منعقد کی اور حالات سے نپٹنے کے لیے غور و خوض کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا گمان نہیں تھا کہ ان کا ٹکراؤ 2,00,000 کے لشکر جرار سے ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رسول اللہ کے پاس دشمن کی تعداد کی خبر کریں اور آپ کا جیسا حکم آئے اس پر عمل کریں، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ کر لوگوں میں جوش لا دی کہ یہ تو وہی شہادت ہے جس کی آرزو لے کر ہم نکلے تھے۔ ہماری جنگ کی تعداد کے بل پر نہیں، دین اسلام کے بل پر ہوتی ہے، اس لیے آگے بڑھا جائے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ملے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر تمام مسلمانوں نے عبداللہ بن رواحہ کی راہ سے اتفاق کیا اور موتا میں خیمہ زن ہو کر لشکر کی ترتیب دی کہ میمنے پر قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ رسول اللہ کے حکم کے مطابق جھنڈا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے لیا اور نہایت سخت جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور بے جگری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ دشمنوں نے کاٹ دیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے دوسرے ہاتھ کو بھی دشمنوں نے کاٹ دیا۔ پھر انہوں نے جھنڈا آگوش میں لے کر بلند کیے رکھا، ایک رومی نے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کے 2 بازوؤں کے عوض میں 2 بازو جنت میں عطا کیے، جس کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پر پڑا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، انہیں مقتلین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور کافی زوردار لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور فرمایا، مسلمانوں تم اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بناؤ۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں،
لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کام کو انجام نہیں دے سکوں گا۔ پھر مسلمانوں نے اپنا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت ہی پرزور جنگ کی۔ ان کے ہاتھوں سے اس دن 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، صرف ایک یمنی بانا ان کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ مدینے میں رسول اللہ جنگ موتا کی روز و وحی کی بنا پر ارشاد فرمایا۔ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کی۔ سبحان اللہ۔ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے، ان کا ہنر خالد بن ولید کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا۔ پہلے روز کی جنگ میں حضرت خالد نے دن بھر رومیوں کے خلاف ڈٹے رہے اور دوسرے روز کی جنگ میں حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر کی نئی ترتیب کی۔ لشکر کی اگلی لائن کو پچھلی لائن اور پچھلی لائن کو اگلی لائن میں تبدیل کر دیا۔ میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دیکھ کر رومی گھبرا گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور تھوڑی دیر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو دھیرے دھیرے پیچھے کرنے لگے، لیکن رومیوں نے اس خوف سے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا کہ مسلمان دھوکے دے رہے ہیں اور دھوکے دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لہٰذا رومی لشکر واپس اپنے کیمپ میں چلی گئی اور اسلامی لشکر کامیابی کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ واپسی پہنچی اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 12 ہے، لیکن رومی مقتولین کی تعداد بے شمار ہے۔ اس مارکے سے مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر بہت اچھا اثر پڑا، کیونکہ رومی قوت اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھی اور اس کے نتیجے میں عرب کے ضدی قبائل بنو سلیم، عجش، غطفان، زبیان وغیرہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر جنگ موتا۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔